إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جس طرح کے تمام بھائی جانتے ہیں کہ آج کل وبا کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، بازار بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ہر طرح کا انسان جو ہے پریشان ہے. تو ان ساری پریشانیوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ایسی باتیں بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جن کو سننے کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی شخص کو، کسی بھی مومن اور مسلم کو جب آزماتا ہے، بیماری دیتا ہے، کوئی مصیبت دیتا ہے، کوئی آزمائش دیتا ہے، کوئی بلا، کوئی وبا اس تک پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے. بیماریوں کے فوائد ہیں آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے. سب سے پہلے انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر روح ہے، اس کی پاکی اور اس کو مزین کرنے کے لیے اللہ رب العزت بیماریوں کو بھیجتے ہیں. انسان مومن جو ہے اس کی روح کی پاکیزگی اور اس کو مزین کرنے کے لیے اللہ رب العزت مومن کو، مسلم کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت جب کسی مومن کو بیماری دیتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو آخرت کا سکون اور آرام مہیا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت ان بیماریوں کو بھیج کر ایک مسلم سے، ایک مومن سے اس کے صبر کا جو لیول ہے اس کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو صبر کا ثواب ملے. اور اسی طرح بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے اللہ رب العزت ایک مومن کو عاجزی، انکساری سکھانا چاہتے ہیں اور رجوع اللہ سکھانا چاہتے ہیں. دعا، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا طریقہ، اللہ رب العزت سے رجوع کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں.
تو آج ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے ان کی ہلکی سی تشریح بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے، تاکہ آج کل جو یہ پینک پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں، تو ایک مومن کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے انعام رکھے ہیں، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفره الله بها من خطاياه۔ جب بھی کسی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی حزن پہنچتا ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ اس کو اگر کانٹا بھی لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بیماری کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس مومن کے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہیں، گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی ہلکی سی تکلیف جو کانٹا چبھتے وقت اسے ہوئی تھی، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ایک مومن مسلم کی غلطیوں کو، ان کے ذنوب کو، ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے، کچھ صحابہ کرام بھی کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس بیماری میں برکت نہ پائے، یعنی اس کو مزید نہ بڑھائے، یعنی اس بیماری کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الحما فإنها مکفرۃ للذنوب والخطایا، فرمایا اس بیماری کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے یہ تو گناہوں کو اور خطاؤں کو بخشنے کا، معاف کرنے کا، مٹانے کا ذریعہ ہے، اور آپ اس کو ہی گالی دے رہے ہیں، اس کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی جو چیز آپ کے گناہوں کو مٹا رہی ہے اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يزال الوباء بالمؤمن في اہلہ ومالہ وولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ۔ فرمایا جب کسی مومن کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کی اولاد میں اس طرح کی وبائیں، اس طرح کی بلائیں، مصیبتیں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی طرز کی اس پر پہنچتی ہیں، مال کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، مفلسی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، یا کسی اور مصیبت یا آزمائش کی صورت میں اس پر نازل ہوتی ہیں، حتیٰ یلقى اللہ، اس کی ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے مصیبتوں میں، تنگیوں میں، حتیٰ یلقى اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وما علیہ خطیۃ، ایسے شخص پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ شخص اذا اراد اللہ بعبد الخیر، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، عجل له العقوبہ فی الدنیا، اللہ رب العزت وہ عذاب، وہ پکڑ جو اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کرنی ہے، اللہ رب العزت عجل له العقوبہ فی الدنیا،
ایسے شخص کو دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کی پکڑ کر لیتے ہیں. اس کو کیوں؟ تاکہ آخرت والے دن اس سے کسی قسم کا سوال نہ ہو. دنیا کے اندر ہی اسے تکلیف پہنچا دی جائے، دنیا کے اندر اسے مصیبتوں سے آگاہ کر دیا جائے، دنیا کے اندر اسے بیماریاں دے کر، مختلف قسم کی آزمائشیں دے کر، مختلف قسم کی تنگیاں دے کر اس کے گناہوں کے بدلے دنیا میں ہی اس کو جو معاملہ اس کے ساتھ درست کر دیا جائے، تاکہ جب یہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے ذمہ میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے. اور اس کے برعکس فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ، اس نے گناہ کیا، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو روک کے رکھتے ہیں. اس سے بیماریاں نہیں بھیجتے، اس پر تنگیاں نہیں بھیجتے، اس کو تکالیف نہیں آتی، اسے مصیبتیں نہیں آتی، اسے تنگیاں نہیں آتی، وہ پریشان نہیں رہتا، بلکہ اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں فراوانیاں ہیں، اس کی زندگی میں جو ہر طرح کی سہولیات ہیں، نہ اسے کبھی بیماری آئی. فرمایا امسک علیہ ذنبہ، اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے روک کے رکھتے ہیں. اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے، بلکہ کیا ہے، امسک علیہ بذنبہ، اس کے گناہ کی وجہ سے جو اسے عذاب ملنا ہے یا اسے کوئی سزا ملنی ہے، تو امسک عنہ، اللہ رب العزت اس سے روکتے رکھتے ہیں. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، ہاں قیامت والا دن اس کے گناہوں کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور اسے جو ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں کوئی اور ہوگا. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا جب کسی مومن کو کسی قسم کی مرض لاحق ہوتی ہے، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مرض اسے لاحق ہوتا ہے، الا حط اللہ بہا سیئاتہ، اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس بندے کی برائیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. کما تحط الشجرۃ، جس طرح کہ درخت جو ہے گرا دیتا ہے ورقہ، اپنے پتوں کو، جس طرح کہ موسم خزاں کے اندر پتے سارے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے، ٹہنیاں خالی ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایک مرض والے مومن کے گناہوں کو اللہ رب العزت صاف کر دیتے ہیں، اس کو برائیوں سے. اللہ اکبر. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں آزماتے ہیں، خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، اللہ تب آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹنا تو اللہ رب العزت کی طرف ہے. اگر تم اس آزمائش پر صبر کرو گے تو لوٹنا تم نے اللہ رب العزت کی طرف ہے. دوسری ایک اور آیت ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزمائشیں ضرور آئیں گی اور تم نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اگر ان تکلیفوں پر، ان آزمائشوں پر تم صبر کرو گے تو یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے گا. جو تکالیف پر، امراض پر، وباؤں پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اتنی جو ہے ان کو نیکیاں دیں گے. اور الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر،
یہ تو واضح حدیث ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ سجن ہے، قید خانہ ہے، کانٹے ہیں اس کے لیے ہر جگہ پہ، لیکن ایک مومن اس کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں اگر آزمائشیں آئیں، کوئی تکالیف آئیں، کوئی امراض آ جائے، کوئی وبائیں آ جائے، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں احتیاطی تدابیر ضرور ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، لیکن پریشان ہو کر اپنے آپ کو مطلب اب وبا نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، لیکن خود پہلے سے پریشان ہو کر اپنا حال برا کر لیں تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ صبر کریں۔ اللہ رب العزت یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جب قیامت کا دن ہوگا بہت سارے لوگ حسرت کریں گے، کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جن کو دنیا میں آزمائشیں آتی تھی اور انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر بھی کیا۔ جب وہ لوگ ان کی نیکیوں کو، ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو جب دیکھیں گے تو حسد کریں گے کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی آسائشوں اور آرائشوں والی زندگی نہ گزارتے، ہم پر بھی اسی طرح کی آزمائشیں، تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہوتی تو آج ہمارے پاس بھی اتنا اجر ہوتا۔ اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کوئی وبا آ گئی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر جو ہے اس کو مت چھوڑے، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہیں تو لازیدنکم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں پھر بھلائی میں زیادتی کروں گا، زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ اور اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پر کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک بہت ہی اچھی حدیث فرمایا کہ مومن ہے اس کا معاملہ تو ہمیشہ بہتر والا معاملہ ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ بہتری والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ ان اصابتہ سرا، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو سرا شکرہ، کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ، اور اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اب تکلیف آئی تو صبر، کوئی اچھائی آئی تو شکر، اب دونوں معاملے اس کے لیے بہتر ہیں، ثواب کا ذریعہ ہے۔ فَكَانَ خَيْرُ اللَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اس میں یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے، مومن ہی ایسا کرتا ہے، کافر فاسق فاجر کے لیے یہ آفر ہے، یہ پیکج نہیں ہے۔ اور فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ، اللہ رب العزت جب کسی انسان سے بہتری کا ارادہ کرتے ہیں تو یصیب منہ، اسے کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں، بیماری میں۔ دیکھیں انبیاء کرام، دیکھیں ان کی ساری زندگی تکالیف کے اندر، تو اللہ رب العزت کے سب سے قریب لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں۔ جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ مسئلہ صرف ایمان کا ہے۔ جتنا ایمان کا لیول زیادہ ہے، جتنا ایمان زیادہ پختہ ہے، قوی ہے، تکالیف بھی اس لیول کی ہے۔ اگر آپ کا ایمان تھوڑا ہے تو تکالیف بھی تھوڑی ہیں، مصیبتیں بھی تھوڑی ہیں۔ اگر آپ کا جو ایمان ہے اس کا لیول پیک پر ہے، بلندی پر ہے، بالکل ٹاپ پر ہے، تو تکالیف اور آزمائشیں بھی اسی حساب سے زیادہ آئیں گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ میں بیماریاں، یہ تکالیف کیوں دیتا ہوں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لعلہم یتضرعون، فرمایا یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ وبائیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ تم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس سے معافی مانگو، اس سے دعا کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن آج ہم اللہ رب العزت کو اس حالت میں بھی بھلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ابھی ٹائم دیا ہوا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، موقع ہے، تو اس سانس کے چلنے سے فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کو تو بیماریاں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اس کو جناب کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی تکلیف اللہ آئی رہتی ہے، پتہ نہیں اللہ رب العزت، پتہ نہیں کتنے کا گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ، تو لوگ اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ یا کوئی شخص فوت ہوتا ہے، وہ فوت ہونے سے پہلے کافی لمبا عرصہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، عجل لہ العقوبہ، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اس کو جو تکلیف دینی تھی دے دی ہے، آخرت میں اب اس کا معاملہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکالیف پر صبر کرنے، آزمائشوں میں، وباؤں میں، بیماریوں میں صبر کرنے اور اپنا شکر ادا کرنے کہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔